انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو وہ نماز جنازہ نماز ہے یا پھر دعا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال ہے کیا نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور تینوں کے تینوں سوالات بہت ہی اہم ہیں، اور یہ چیزیں ہر عام و خاص کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز جنازہ کو دعا کہتے ہیں، وہ نماز جنازہ کو نماز جنازہ نہیں مانتے، تو وہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ جب نماز جنازہ ہے ہی نہیں تو پھر نماز جنازہ کے لیے طہارت کا ہونا یعنی باغسل ہونا اور پھر باوضو کا ہونا، قبلے رخ ہو کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اس طریقے سے قیام کرنا، بھلا یہ کس دعا کے لیے شرطیں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ دعاؤں میں تو ایسی کوئی بھی شرائط بیان نہیں کی گئی ہے، ہاں آداب ضرور بیان کیے گئے۔ دعاؤں کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہو کر کے کریں، قبلہ رخ ہو کر کے کریں، ہاتھ اٹھا کر کے کریں، تو یہ آداب بتائے گئے، لیکن شرائط یہ نہیں ہے۔ انسان اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو دعا کر سکتا ہے، مسلمان جنابت کی حالت میں بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اہل ایمان ادنا سے ادنا مسلمان جنابت کی حالت میں نماز نہیں ادا کر سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ تو بعض لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور اس طریقے کے سوالات یا اس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسالک کے یا ہم اپنی جس مذہب پہ ہے، جس مسلک پہ ہے، جس دین پہ ہے، اس دین کی پوری طریقے سے تعلیم لے لیں، جانکاری لے لیں، کیونکہ آدھا ادھورا علم انسان کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ تو نماز جنازہ یہ نماز ہے، کیوں؟ آئیے صحیح بخاری سے اس بات کی شروعات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب باندھا کیا؟ باب سنت الصلاۃ علی الجنائز، کہ جنازے کے اوپر نماز پڑھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی محدثین ہیں وہ تمام کے تمام محدثین کی حدیثوں میں جب کتاب الجنائز یعنی جنازے کے چیپٹر جنازے کے بیان آتے ہیں تو وہاں باب صلاۃ الجنائز یہ باب کا نام ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیڈنگ لائن محدثوں نے باندھا ہے کہ باب الصلاۃ علی الجنائز، جنازوں کے اوپر نماز پڑھنا، یہ باب کا نام ہے۔ اور پھر اس کے نیچے ایک نہیں سینکڑوں احادیث ذکر کی ہیں، سینکڑوں احادیث ذکر کی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی تمام کے تمام اشکالات کا ازالہ کرتے ہوئے باب سے ہی شروعات کرتے ہیں، باب سنت الصلاۃ علی الجنائز، کہ جنازے کے اوپر نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام اصحاب کی سنت ہے۔ اس لیے اگر یہ نماز ہے تو نماز کے لیے یہ تمام کے تمام شرائط، پاکی کا ہونا، طہارت کا ہونا، باوضو ہونا، اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا،
تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ باندھنا اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم و ملزوم۔ غور کریں، دعا، یہ دعا کیا ہے؟ دعا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دعا ہے، تو یوں دیکھا جائے لغوی اعتبار سے، عام عرفی حالات میں، تو تمام کے تمام عبادات دعاؤں پہ ہی منحصر ہے۔ تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں دعائیں کرتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم ہی کیا ہے؟ دعا ہے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے کیٹیگریز بنا دیے ہیں، دائرے بنا دیے ہیں، کہ فرض نماز کا الگ مقام ہے، فرض نماز کے اوقات اور فرض نماز کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نفلی نماز ہے ان کے اوقات بتا دیے اور ان کے ثواب بتا دیے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے دائرے بتا دیے۔ اگر آپ جمعہ کے دن کوئی ایسی خاص گھڑی میں آ کر کے وقت جمعہ میں آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کو بہت محبوب ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے نبی نے کیا کر دیے؟ دائرے بتا دیے، تو یہ دعا ہے۔ اب یہ نماز جنازہ کو دعا کہنا کسی پاگل پن سے کم نہیں ہے، کسی پاگل پن سے کم نہیں ہے۔ اور یہ کہتے بھی کیوں ہیں؟ یہ خود نہیں کہتے، بلکہ ان کے پیچھے بھی کسی علماء کا ہاتھ ہوتا ہے، قاری صاحب، مفتی صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور قاری صاحب، مفتی صاحب جو ہے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ آج میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نکالا اسی مسئلے کو صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے، تو اس نے بھی جدید فتاوے کے مطابق صلاۃ الجنازہ کو، یعنی نماز جنازہ کو نماز ہی مانا ہے۔ غور کریں، نماز جنازہ کو نماز ہی مانا ہے، دعائیں نہیں مانی، کیونکہ اگر دعا مانیں گے تو پھر یہاں ان کی گاڑی پھنس جائے گی کہ دعا کے لیے قبل رخ کا ہونا شرط و مشروط نہیں ہے۔ ہاں، تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر یہ شرط و مشروط نہیں ہے۔ اور ان کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ان کو دعائیں مان کر کے یہ ایک نہیں سینکڑوں ایسے جنازے پڑھا دیے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوں گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور وہ خود عمل بتا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور کیا کہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، اَنَّهَا سُنَّةٌ، کہ یہ بھی سنت ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ دعا نہیں بلکہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ نماز جنازہ جہری بھی ادا کی جا سکتی ہے، سرن بھی جہرن بھی۔ تو یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اختصار کے ساتھ، کہ کیا شوہر بیوی کو میت کے بعد غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہوگا دے سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگ کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا سوال ان سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دے سکتے ہیں ان کے حق میں جو بھی دلائل ہوں گے انشاءاللہ میں پیش کروں گا، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، سوال ان سے ہے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ عام سا سوال ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی کرے گا، کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وجہ بتائیں۔ تو وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب یہ پوچھیں آپ کہ اگر شوہر بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کی دلیل کہاں ہے؟
یہ باتیں تو حدیث میں ہونی چاہیے نا، کہ اس کی دلیل کہاں ہے؟ میرا چیلنج ہے اور قیامت تک وقت ہے کہ ایسے لوگ ایک قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا صحابہ کے ایک بھی اثر پیش کر دیں، قیامت تک وقت ہے، نہیں پیش کر سکتے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اس لیے کہ نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر ان سے یہ سوال کریں کہ ایک بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، تو کیا بیوی کے جائیداد میں سے شوہر کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ شوہر کو بیوی کے جائیداد میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا ہاں کہتے تو بھی پھنسے، نہ کہتے تو بھی پھنسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حصہ جو ہے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر بیوی کچھ جائیداد چھوڑ کے جاتی ہے اور شوہر زندہ ہے تو چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں شوہر کو حصہ ملے گا۔ تو جب ان کی بیوی ہے ہی نہیں، نکاح ہی ٹوٹ گیا، تو پھر حصہ کیسے ملے گا؟ جو وارثین ہوں گے، جو رشتہ داران ہوں گے، ان کو ہی نہیں حصہ ملے گا۔ تب جب رشتہ ہی نہیں رہا تو حصہ کس بات کا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، یہ لایانی باتیں ہیں، خواب خیالی کی باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات میں اسی میں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شوہر انتقال کر جائے یا بیوی انتقال کر جائے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں یہ بھی ایک اشکالات پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کہاں ہو رہا ہے؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد مقام کیا ہے؟ مقام ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گود۔ آپ کے گود میں سینہ مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ تو اما عائشہ دیکھ رہی تھی یا نہیں دیکھ رہی تھی؟ آپ کے ازواج مطہرات تھیں یا نہیں تھی؟ تو پتہ کیا چلا حدیث کی روشنی میں؟ یہ باتیں بھی فیبریکیٹڈ، بنائی ہوئی ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے شوہر بیوی کو مردے کی حالت میں، میت کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے شوہر بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے، اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے، اور ایک دلیل نہیں، کئی دلائل ہیں، کئی دلائل۔ سب سے پہلی دلیل سنن ابن ماجہ شریف سے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الغسل للرجل امرأتہ وللامرأۃ زوجہا۔ یہ باب کا نام ہے کہ باب غسل دینے کا، باب غسل دینے کا شوہر کو بیوی اور بیوی کے شوہر کو، یعنی شوہر بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں۔ کیسے؟ دلیل، ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی تھی اور آپ کے سر میں درد تھا، آپ کے سر میں درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد سے لوٹ کے آ رہے ہیں، رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبقیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹنا ہوا کہاں سے؟ بقیع غرقد سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو پکڑ کے اور سر کو کہہ رہے ہائے رے میرا سر، ہائے رے میرا درد، ہائے رے میری تکلیف، سر کا درد۔ ایسا ہی ہوتا، سر کا درد ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ کہا سر میں درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا؟ لو متی قبلی، اے عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے انتقال کر جائے، لو متی قبلی، تو میں ہی تجھے غسل دوں، میں ہی تجھے کفن پہناؤں، اور میں ہی تجھے قبر میں اتاروں، اور میں ہی تجھے تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنائی
اور ایسا ہوتا اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہوتا تو آپ ہی اما عائشہ کو غسل دیتے اور تدفین کا معاملہ کرتے اور آپ ہی جنازہ بھی پڑھاتے. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات تھی. تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر بیوی انتقال کر جائے تو شوہر بھی غسل دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شوہر بھی غسل دے سکتا ہے. ایک اور دلیل میں بتاتا ہوں. مستدرک حاکم، یہ بہت ہی عظیم حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اور اس حدیث کو جو مرتب کی گئی ہے تو اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی شرطوں کے اوپر اس حدیث کی ترتیب کیا ہے. کون؟ مستدرک حاکم میں یہ حدیث مروی ہے. حدیث نمبر 4769 4769. اس میں ایک روایت مروی ہے. کون سی روایت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی بیوی اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ہی غسل دیا. کس نے؟ حضرت علی نے دیا. کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انتقال کس کا ہو رہا؟ بیوی کا انتقال ہو رہا اور شوہر غسل دے رہے ہیں. یہ غور کریے. تو یہ نبی کی حدیث ہے، صحابہ کی سنت ہے. اور اتنی ہی نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ آثار کے بہت بڑی کتابیں ہیں، ان سے بڑی کتابیں اور کوئی نہیں ہے. صحابہ کے تمام اطوار، تمام کے تمام اقوال، تمام کے تمام افعال اس میں مذکور ہیں. اور یہ بخاری اور مسلم کے استاذ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے محدث ابو شیبہ رحمۃ اللہ علیہ. اس نے بہت سارے اصحاب کا واقعہ ذکر کیا، بہت سارے اصحاب کا، ایک صحابہ نہیں، بہت سارے اصحاب کا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ نوٹ کیا. ایک تو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا صحابی رسول کا، اور یہ عام صحابی رسول نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، فتویٰ کہ اگر کسی کی بیوی انتقال کر جائے تو ان کا شوہر اس بیوی کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. کیا کہا؟ سب سے زیادہ حقدار ہے. غور کریے جملے پہ. یہ نہیں کہا جائز ہے، یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی دے دے تو جائز ہے. یہ چھوٹا سا جملہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے. تو یہ فتویٰ موجود ہے. تو پتہ کیا چلا؟ کیا پتہ چلا؟ کہ اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں غسل دے تو وہ شوہر دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بھی غسل دے سکتی ہے. اس کی بھی دلیل ہے. جہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جس کے مسلک میں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، جن کا مسلک محض کسی ایک امام کے اوپر منحصر ہے، وہ جانے ہمارے اور آپ کے لیے آخری حرف، آخری لکیر کس کی بات ہے؟ امام صاحب کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک طرف پوری دنیا ہو، پوری دنیا، اس میں تمام ائمہ آ گئے، تمام قراء آ گئے، تمام مفتیان آ گئے، ایک طرف پوری دنیا ہو اور ایک طرف محض قرآن و سنت ہو. اکیلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہو، اکیلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تمام پوری دنیا کو چھوڑ دو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مت چھوڑو. کیوں؟ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کسی امام صاحب کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. یہ غور کرے، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا حق ادا کرنا بھی ہمارے اوپر ہی لازم ہے. وفاداری سیکھیے، سنت سے وفاداری سیکھیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہے، یعنی سوتیلی ماں. کون؟ فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی ہیں، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کو کس نے غسل دیا؟ تمام مفتیان سے پوچھ لیں، تمام مفتیان سے، چاہے جس مسلک کے مفتی ہو، سب سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں حدیث میں مذکور ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو غسل ان کی بیوی فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ شوہر انتقال ہو تو بیوی بھی غسل دے سکتی ہے، اور بیوی انتقال ہو تو شوہر بھی غسل دے سکتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ تو غور کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے کہ کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ اس چیز کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں کھلی جگہ میں ہی پڑھی جائے گی، دلیلیں کوئی نہیں اور دعوے بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے ہماری دعوت ہی قرآن و سنت کی ہے کہ تمام ائموں کی عزت ایک طرف ہے، تمام ائموں کے دلائل اور ان کے فضائل و مراتب ایک طرف ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف ہے، ایک طرف۔ میں ایسی دلیلیں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ بھی صحیح مسلم شریف سے۔ 3 طرق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، 3 طرق سے، 3 محدثین سے لا کر کے ایک ہی باب میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کی اتنی فضیلت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے اور فرمانے لگے ابھی جو صحابی رسول آنے والے ہیں، جو آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ اور دیکھا لوگوں نے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھ گئے، درس سننے لگے۔ اس کے بعد پھر کسی موقع پہ کہا، اللہ کے نبی نے درس دے رہے تھے، پھر ابھی کہا، ایک فضیلت سنائی، خوشخبری، ابھی جو صحابی رسول آنے والے ہیں وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ، تیسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی، کیا کہ دیکھو ابھی جو صحابی رسول آنے والے ہیں، جو بھی شخص آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس سماعت فرما رہے تھے اور وہ فوراً ہی درس کے بعد سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے ہو گئے، چلے گئے گھر ان کے، 3 دن تک مہمانی کے، 3 دن تک۔ دیکھا کہ کچھ ایسے اعمال الگ سے وہ نہیں کرتے ہیں جن کے لیے یہ بتایا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے حقدار ہو گئے، بلکہ عام سی باتیں تھیں، نمازیں پڑھنا، عام سی باتیں تھیں، صدقات و خیرات کرنا، اور عام سی باتیں تھیں، یعنی جو صحابہ میں جتنے عبادات کر رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے۔ 3 روز جب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو سنا تھا کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ ابھی تک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بشارتیں دی ہے۔ کہا سعد کون سا عمل کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 روز تک جنت کی بشارت دی ہے، 3 روز تک؟ تو سعد حیرت انگیز ہو گئے، کہا کہ ہم نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا ہے، بس تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابھی نفلی دور رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سارے لوگ تہجد پڑھتے تھے، تو تہجد تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور دیکھ رہو عام سی زندگی ہے بس، اور کیا۔ تو کہا سعد بھلا بتاؤ، یاد کرو تم ایسے کون سے اعمال کرتے ہو؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی عمل نہیں الگ سے کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے میرے میں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے یا کسی انسان کے لیے ذرہ سا بھی کینہ، کپٹ، حسد نہیں رکھتا ہوں۔ غور کریے، وہ باتیں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اسی لیے میں نے تو انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ صحابی رسول ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا کہ سعد کا انتقال ہو گیا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی نماز جنازہ مسجد میں ہوگی، مسجد میں۔ کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی نماز جنازہ پڑھوں گی۔
یہ بات حیرت زدہ ہے نا. کون کہہ رہی ہے؟ اما عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی نماز جنازہ پڑھوں گی. ان مفتیان سے ذرا سا پوچھے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ فوراً ہی منع کر دیں گے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا نیا مسئلہ لے کر کے آ گئے؟ بھائی یہ حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پہ تمام اصحاب نے کیا کیا؟ مسجد میں لا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور تمام اصحاب کے پیچھے اما عائشہ اور آپ کے ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات بھی نماز جنازہ ادا کی. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کہاں ہوا؟ غور کریے، پوچھئے مفتیان سے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مذکور ہے، اثر مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں، اور کہاں؟ مسجد نبوی میں کہاں؟ محراب کے پاس ہوا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور محراب ہے. وہاں جا کر کے چارپائی رکھی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت صہیب نے آپ کے جنازے مسجد نبوی میں محراب کے پاس ہی، ممبر کے پاس ہی آپ کے جنازے پڑھائے. تو کتنی دلائل ہو گئے، کتنی احادیث ہو گئی. تو پتہ کیا چلا؟ مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، الا یہ کہ غور کرے باتوں پہ، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، پریشانیاں ہو، کچھ آفتیں ہو. جیسے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ کا موسم ہے، کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جیسے لاک ڈاؤن ہے، تو پھر کہاں لے کے جا کر کے آپ جنازہ پڑھیں گے؟ تو آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سنت میں آسانیاں ہیں، آسانیاں، اور آسانیاں قبول کرنی چاہیے. یسروا ولا تعسروا. تم ہے نا خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو آسان دین بتاؤ اور دین کو مشکل مت بناؤ. لوگوں نے آج سنت کو اتنی مشکل بنا دیا ہے کہ عام لوگ تو سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. آپ کسی کو دعوت تو دے کے دیکھو، دعوت تو دے کے دیکھو، بھائی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ بولا اتنی نمازیں کون پڑھتا؟ کیونکہ ہم نے ہر طرف ہے نا الگ الگ سنتیں بیان کر دی، نفلی نمازیں بیان کر دی، لوگ سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی میں تو ایمان لے آیا لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے نمازیں پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے دن اور رات میں صرف 5 اوقات کی نمازیں پڑھنی ہے. ان کو یہ نہیں پتا اتنی نفلیں پڑھنی ہے، اتنی یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، نہیں، کیونکہ وہ نیا بندہ تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ان کے اوپر بوجھل لگتی، شاک گزرتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صرف دن اور رات میں پورے 24 گھنٹے میں 5 اوقات کی نماز ہے. اس صحابی رسول کو اتنا ہلکا یہ عمل لگا، اتنا چھوٹا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اگر تو چاہتا ہے الا ان تطوع، تو تطوع کر، تو اور چاہے تو اور تو پڑھ. تو اب نبی کی سنتیں جتنی ہیں وہ سنتیں پڑھیں آپ، لیکن فرض نمازیں کبھی نہیں چھوڑنی ہے. تو دین کو آسان بنایا جائے، آسان طریقے سے سمجھا جائے. میرے بھائیوں، آپ کی بھی بہت بڑی کمی ہے کہ آپ محض اپنے عالم علماء کے پیچھے ہی چلتے ہیں، نکلنا ہی نہیں وہاں سے، تقلید کی زنجیر کو توڑنی ہی نہیں ہے. بس ہم نے سوچ لیا کہ بس یہی جو دین سمجھا دیں گے وہی اصل دین ہے. اس لیے آپ بھی اللہ کے مواخذے سے قیامت کے دن نہیں بچ سکتے ہیں. آپ پوچھئے، قرآن کہہ رہا پوچھئے، جتنا پوچھنا اتنا پوچھئے، الا ہے کہ خیر کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے. آپ ہر شخص سے پوچھئے، ہر عالم سے پوچھئے جن کی بات قرآن و سنت سے قریب ہو، جن کی بات قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اس سنت کے اوپر، اس بات کے اوپر عمل کیجئے. تو پتہ چلے گا کہ آپ کو دین کیا ہے، حق کیا ہے، سنت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ سنتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہماری اور آپ کی کیا ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک چھوٹی بھی سنت کو اگر آپ انکار کر دیں گے تو اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے، نجات ممکن نہیں ہے. اس لیے چاہے جائے کہ کسی سنت کا انکار کریں، بلکہ اس سنت کے بارے میں جانکاری لینا، تعلیم حاصل کرنا، یہ لازم و ملزوم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.